ہم میں ہیں، بیٹھتے ہم میں ہیں، کاروبار ہمارے ساتھ کرتے ہیں، سفر ہمارے ساتھ کرتے ہیں، عمرے کا احرام ہمارے ساتھ باندھتے ہیں، بظاہر شکل و صورت میں، وضع قطع میں ہمارے جیسے ہیں۔ یارو یہ مت خیال کرنا ہم صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ حضور رہتے ہم میں ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کی مثال دیکھنی ہو، اگر سکا باپ ہو اگر وہ اپنے بیٹے کو پانی دے نا گلاس میں اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے اور کہے بیٹا اب پی لے، جتنا بھی وفادار ہوگا وہ نہیں پیے گا، کراہت بھن کرے گا اور وہ اس بات کو ناپسند کرے گا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کو پیا بھی صحیح، صرف پینا تو بڑی بات ہے، فرماتے ہیں اس سے وضو بھی کیا۔ وضو کس لیے کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ایک وجود کے اظہار میں، اس بات کے اظہار میں، ایک وجود میں کتنا پانی ہوگا۔ سب پی کر سیر ہو رہے ہیں اور ساروں نے وضو بھی کر لیا، ان کے جانوروں نے جو پیاسے تھے ان کو بھی پلایا۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم نے اس چھاکر میں دیکھا تو جتنا پہلے تھا نہ اس سے کم ہوا نہ اس سے وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو یہ حدیبیہ سے واپس آ کر آج لوگ کہتے ہیں تم مجلس میلاد سجاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یارو کہاں سے دیکھنا چاہتے ہو؟ جس بات میں کہو گے، بخاری کی جس روایت میں کہو گے، اشارہ کنایہ موجود ہے، یہ روایت بھی بتا رہی ہے۔ آج اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہو رہا ہے، اس آپ کی عظمت کا اظہار کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب یہ حدیبیہ سے قافلہ واپس پلٹا تھا تو یہ ہم تک بات کیسے پہنچی؟ حضرت جابر ہر آنے کے بعد مدینے کے ہر باشندے کو، ہر صاحب کو، ہر غلام کو، ہر عاشق کو، ہر مومن کو بتا رہے تھے یارو ہم نے وہاں یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، یہ پیار دیکھا، یہ چاہت دیکھی، یہ مقام دیکھا، یہ مرتبہ دیکھا، یہ علو دیکھا، یہ درجہ دیکھا، یہ معراج دیکھا، یہ کمال دیکھا، یہ بلغ العلا بکمالہ وجھبت العلا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا دیکھا؟ حضرت عروہ بن مسعود، بخاری کی روایت ہے، حضرت عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن جیسا دربار محمد دیکھا ہے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ جاسوس بن کے آیا تھا کافروں کا، مکہ والوں کا، یہ حدیبیہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنا اسلحہ ہے، کتنی جنگ کی تیاری ہے، یہ دیکھنے آیا تھا۔ تب یہاں آ کر دیکھا، اسے پتہ چل گیا اس محبوب کے غلاموں کے پاس جتنا اسلحہ ہے، جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ ساری محبوب کریم ہے۔ وہ کہتا ہے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے ہم نے یہ دیکھا یہ محبوب کریم وضو کرتے ہیں تو صحابہ گرد جھرمٹ باندھ دیتے ہیں۔ میں بھی قریب ہو گیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، سارے جب اکٹھے ہو گئے کیا کرنے لگے ہیں۔ میں بھی آگے ہو کر دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہ محبوب کریم وضو کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، اپنے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، منہ میں پانی سب گما کر باہر پھینکنے لگتے ہیں۔ تو میں نے عجب کیفیت دیکھی، عجب غلام دیکھے، عجب عاشق دیکھے، عجب ماحول دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ان کی چاہت یہ ہوگی یہ پانی جو آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی بینی مبارک سے، آپ کے چہرے مبارک سے آ رہا ہے یہ نیچے نہ گرے، ہمارے جسم پر آ جائے، ہمارے اس جو ہم نے یہ احرام کرنا ہے اس کے اوپر آ جائے۔ اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ہمارے اوپر گرے، نیچے نہ گرے۔ میں نے دیکھا کہ ایسا غلام تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کے منہ مبارک کے، کلی مبارک کے، بینی مبارک کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کب قرار کریں گے اس محبوب کا خون بہایا؟ کہنے لگے کہ ایسا منظر
منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور کیوں صحابہ بتا رہے تھے اللہ نے ہمیں جو رسول دیا ہے وہ ساری عظمتوں والا ہے. اور یہ روایت کے آخری جملے کیا ہیں؟ جب صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر سب کو بتایا نا تو صحابہ پوچھنے لگے اے جابر یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ وہ پانی کا مٹی کا ایک پیالہ تھا اس میں سے ہم سب نے وضو کیا سب نے پیا. یہ بتاؤ اس وقت تم کم کنتم یومئذ تم اس دن کتنے تھے؟ ہماری تعداد کتنی تھی؟ تو فرماتے ہیں خمسہ عشرہ میئۃ. کہنے لگے ہم 1500 صحابہ تھے. ہم اس دن 1500 صحابہ تھے. اب اس نے اس کا سوال مکمل ہو گیا لیکن ابھی اس صحابی کا اس محبوب کے عاشق کا حضور کے اس غلام کا وہ عشق کا جواب ابھی رہتا تھا. کہا تیرا سوال اتنا تھا تیرے سوال کا جواب ہو گیا. اب ہاں مجھ عاشق کا حضور کے عاشق کا جواب لینا چاہتا ہے تو سن. کہنے لگے لو کننا میت الف لکفانا. فرمایا اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ہم اس وقت اگر 1,00,000 بھی ہوتے وہ ہمیں پانی کافی ہوتا. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل ایسے کی. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے میرا محبوب ہم نے جو تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جو ہم نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے ان نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو اظہار کیا کرو تاکہ تمہارے جو عاشق ہیں ان کے سینے ٹھر جائیں انہیں پتہ چل جائے ہمارے محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہے. یہ ہر کسی کو نظر نہیں